میں آپ کو اپنے چینل ازواجی مسائل میں ویلکم کرتی ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل ازواجی مسائل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز جلدی سے میرے چینل ازواجی مسائل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اس کی لنک شیئر کریں۔ ایک شخص نے سوال آیا کہ اگر روزے میں ہم مستری ہو جائے اس صورت میں پھر کیا کریں؟ اول بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے صحابہ کے زمانے تک روزے کے اندر ہم مستری کو حرام رکھا، صحابہ سے لے کر ہم تک بھی روزے کی حالت میں مستری کو حرام رکھا۔ روزہ میں تمام خواہشات نفسانیت کو کھانے پینے سے لے کر خواجہ کے متعلق ہو، تمام خواہش نفسانیت سے رکنا حرام رکھا۔ اللہ رب العزت نے روزے کو صحابہ کرام کے زمانے میں انتہائی مشقت والا بنایا کہ اگر تھوڑی سی بھی اونگ آ جاتی تو ان کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی کہ صبح فجر سے لے کے مغرب کی نماز تک یہ ہمیں کھانے پینے جماع سے بچنا ہے۔ انسان کی جو بھی خواہش ہوتی ہے اسی سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے کی تمام خواہشات کو قربان کرنے کے بعد بھی اس کی عوض میں بہت سارا اجر اور ایسا اجر جس پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو بتلایا نہیں، روزہ ہے جس کا اجر اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ لہٰذا مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک یعنی سحری کے وقت تک ایک لامحدود وقت جب آپ اپنی خواہشات کو پورا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فجر سے لے کے مغرب تک اپنی خواہشات کو بالکثرت روکیں اور اس پر اجر حاصل کریں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لیکن پھر بھی اگر خواہش نفس اتنی ہے کہ برداشت نہیں ہو پاتا اور سونے کی حالت میں سامنے مستری ہو جاتی ہے تو صورت میں 3 دن آپ لگاتار روزے رکھیں۔ رمضان کے اندر جو روزے رکھے جائیں گے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ رمضان ختم ہونے کے بعد وہ یوم جس میں روزے رکھنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اس کے علاوہ جو یوم ہے اس میں آپ روزے رکھیں گے، 3 دن لگاتار روزے رکھیں گے، ایک دن رکھا، دوسرے دن رکھا، تیسرے دن رکھا، پھر آپ دوبارہ سے 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ جان بوجھ پر مستری کی روزے کی حالت میں اس کا کفارہ بھی دوسرا ہے، 2 مہینے تک روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس دوران بھی اگر آپ ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اثر میں آپ کو لوٹانا پڑے گا تمام روزوں کو۔ لہٰذا اپنی خواہش نفس کو اس قدر روکیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عمل ہوا کرتا ہے کہ روزے کے عمل میں اللہ خود انسانی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی اور چیزیں ہیں، شیاطین وغیرہ ہیں، جتنے بھی انسان کو اور چلانے والے بہکانے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو قید کر دیتا ہے اور اسی نفس کو آپ نے قابو رکھنے ہیں۔ خواہش نفس کی تابع نہ ہو بلکہ خواہش نفس کو اپنی تابع کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک بھرپور طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل ازواجی مسائل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے لنک کو اپنے فیس بک کے فرینڈس میں، واٹس ایپ کے فرینڈس میں، انسٹاگرام پہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پلیز دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔